إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. میرے محترم دینی بھائیوں، انسان کی قیمت اس چیز سے طے ہوتی ہے کہ اس کا مطلوب کیا ہے. ایک انسان کیا پانا چاہتا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اس کی چاہتوں کا منتہا کیا ہے جسے وہ کھو نہیں سکتا ہے. یہ چیز انسان کے مقام، مرتبے، اس کی سوچ، اس کی عقل کے مستویٰ کو طے کرتی ہے، بلکہ اس کی قدر اور اس کی منزلت، اس کا مقام اسی سے طے ہوتا ہے. اعلیٰ چیز کا چاہنے والا اعلیٰ بنتا ہے، اور جس کی چاہت کم تر اور گھٹیا ہو اس کا مقام بھی اسی اعتبار سے طے ہوتا ہے. ایک انسان کی کامیابی اور کمال اس میں ہے کہ اس کی چاہت، اس کی طلب اللہ رب العالمین کو پانا. اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. سبح اسم ربک الاعلی، اللہ سب سے اونچا ہے، اللہ سب سے اعلیٰ ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا، سب سے زیادہ رحم والا، ساری قدرت والا، سارے خزانوں کا مالک. لہٰذا ایک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کو پانے کی چاہت ہو، یہ اس کی کامیابی اور ترقی کی شروعات ہے. لیکن اللہ کو پانے کی چاہت ہی واقعی اتنا کافی نہیں کہ اس سے انسان کا مقام طے ہو. اور یہ جو چاہت ہے یہ کتنی سچی ہے، یہ اس سے طے ہوتا ہے کہ کسی کو پانے کے لیے انسان کیا کھونے کے لیے تیار ہے. کیونکہ دنیا کا قاعدہ ہے آپ کو کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. تو اللہ کو پانے کے لیے انسان کیا کھونے کے لیے تیار ہے. اگر اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے میں سب کھونے کے لیے تیار ہوں، یہ کامیاب ہے. اور پوری زندگی اسی کا امتحان ہے. پوری زندگی ہماری اسی چیز کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مخلوقات کے درمیان رکھا، اور اللہ تعالیٰ غیب کے پردے میں ہے. اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ نے ہماری ضرورتیں جوڑ دی ہمارے ساتھ، کھانا، پینا، لباس، معاش، مال، دولت، جسمانی آرام، نیند، بھوک، لذت کی طلب، راحت کی طلب انسان کے ساتھ جوڑ دی. اور انسان کو اس امتحان میں ڈال دیا کہ مجھ کو پانے کے لیے ان چیزوں میں سے تو کسی کو کھونے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. اگر تیری طلب واقعی سچی ہے اور تو کسی بھی حال میں اللہ کو نہیں کھو سکتا ہے، اللہ کو تجھ کو پانا ہی ہے اور اللہ سے قریب ہونا ہے، تو کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں مجھ کو پانے کے لیے، میرے قرب کے لیے تجھ کو ان میں سے کسی کو چھوڑنا پڑے گا. اور واقعی اگر تو اپنی چاہت میں، اپنی طلب میں، اپنی تڑپ میں، اپنی کوشش میں سچا ہے
اپنے اس ارادے میں، اپنے اس مقصد میں اگر تو واقعی سچا ہے تو چھوڑے گا، اللہ کے قرب کے لیے تو چھوڑے گا۔ فرض نمازیں رکھ دی ایسے اوقات میں، کبھی نیند کا وقت ہے، کبھی تجارت کا وقت ہے، کبھی تھکا ہوا ہے، کبھی سمیٹنے کا وقت ہے، سب کچھ چھوڑ آ۔ لیکن تم عام انسانوں سے بہتر بننا چاہتا ہے، اور قریب چاہیے، اور قرب چاہیے تجھ کو، ایسے وقت میں ہے کہ بیوی قریب ہے، ایسے وقت میں ہے کہ جسم بول رہا ہے نہیں، آنکھیں بول رہی نہیں، ایسی میٹھی نیند، ایسی راحت کہ جس کی لذت کھانے سے بھی بڑی ہوئی نہیں، بھی اٹھا رہی، اٹھیے کھانا کھائیے، نہیں کھانا ہے مجھ کو، کھانا نہیں چاہیے، بہت اچھا بنا بعد میں کھا لوں گا۔ نیند بہت زبردست چیز ہے، لیکن مجھ کو اللہ چاہیے، مجھ کو آخرت کی راحت چاہیے، میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں، اللہ کے آگے کھڑا ہونا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنا، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کے اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کرنا میں چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اٹھو، چھوڑو بستر، پانی سے وضو کرو، نیند چھوڑو، جاگو، ہوش میں آؤ، خراب ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے امتحان رکھا ہے، دوسرا نہیں ہے۔ دیکھیے آن آف ہو رہا ہے، نہیں چاہتے تو یہ امتحان ہمارا ہے، اور اسی امتحان میں سے ایک اعتبار سے یہ اگرچہ امتحان ہے اور ایک بہت بڑی نعمت کا سبب اور ذریعہ ہے، لیکن واللہ یہ اس آدمی کے لیے اپنی ذات میں ایک نعمت ہے جو اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ اللہ کا قرب اپنی ذات میں خود ایک نعمت ہے، لہذا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہمیشہ سے کیا رہا ہے کہ وہ اپنی تنہائی کے اوقات میں، اپنے آرام کے اوقات میں اللہ کے قرب کو پا کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے ہیں، تسکین دیتے رہے ہیں، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار، اپنی آخرت کی نجات، جنت کی نعمتیں یہ تو اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ جو لذت ہے اللہ کے قریب ہونے کی وہ دنیا میں اور کسی چیز میں نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے صالحین کا طریقہ ہمیشہ سے کیا رہا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں بتایا، اور ہم اور بھی آیات اور احادیث دیکھیں گے۔ آدمی سوچے گا بھائی درس ہونا چاہیے تھا فجر کی نماز، کیونکہ معاملہ کیا ہے بھائی، فجر کی نماز ہی کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، تہجد کو کون اٹھے گا؟ آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں عموماً چھوٹی ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس معاشرے کے اندر فرض نمازیں خطرے میں ہوں، فجر کی نماز خطرے میں ہو، جس معاشرے میں چھوڑ ہی دو معذرت، جس معاشرے میں جس معاشرے میں فجر کی نماز ہی خطرے میں ہو، اس میں تہجد کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر ہماری زندگی کا حصہ یہ بن جائے تو دنیا اور آخرت کے کئی مسائل کا حل اس میں ہے، اور یہ ایک ایسی سنت ہے
جس کو اس دور میں زندہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی، بھائی فجر کی نماز ختم ہو رہی تو یہ کیا ہے؟ اس سنت کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ بہت زیادہ محنت اس میں نہیں لگتی ہے، لیکن اس میں قربانی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ قربانی۔ اللہ کے لیے چھوڑنا، ہر آن انسان اس امتحان میں ہے، تو اللہ کے لیے کیا چھوڑ رہا ہے؟ ہجرت کیا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ علماء نے کہا ہجرت صرف یہ نہیں کہ مکہ سے مدینہ آدمی گیا، یا حبشہ چلا گیا، یا دارالکفر کو چھوڑ کے آدمی دارالاسلام میں گیا، صرف اتنا نہیں ہے۔ علماء نے کہا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آن آدمی ہجرت کرتا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف، غفلت سے تذکر اور اللہ کے ذکر کی طرف، اور بدعات سے سنت کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، تبدیلی چھوڑنا، ایک حال کو چھوڑ کے دوسرے حال میں جانا، شر کو چھوڑ کے خیر میں جانا، اور کمتر کو چھوڑ کے اعلیٰ کی طرف جانا۔ یہ ہجرت زندگی بھر چلتی رہتی ہے۔ ایمان کی ترقی کی طرف جانا، ایمان کے کمال کی طرف، اعمال کے اضافے کی طرف جانا، شر سے خیر کی طرف جانا، اور خیر سے اس سے بہتر خیر کی طرف جانا زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ مسلمان کو ٹھہرنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ رکنا زوال کی شروعات ہے۔ رکنا کیا ہے؟ بس کا مطلب نیچے آؤ، یہ زوال کی شروعات ہے۔ آدمی ہر آن اگلے مرحلے کی طرف چلتا رہے، دوڑتا رہے، جتنی طاقت اللہ نے اس کو دی، جتنی استطاعت اس میں ہے۔ لہٰذا اللہ کے لیے اپنی نیند چھوڑنا، اپنے آرام کو چھوڑنا، اور پھر رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے قیام کرنا اور اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ واقعی وہی آدمی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی چاہت اور اپنی راحت چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ میری چاہت ہے نیند آئے، مزہ آ رہا بہت، تھکا ہوا ہوں، راحت مل رہی ہے مجھ کو، نہیں۔ اور خصوصاً سردی کا موسم ہے، بھئی نیند نہیں آ رہی، تہجد پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نیند آ رہی ہے زبردست اور تھکا ہوا بھی ہوں، لیکن میری تھکن دور ہو جائے گی اگر میں اللہ کے قرب کی کچھ ساعات، کچھ لمحات مجھ کو مل جائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کی محبت کے پانے کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ دل میں اللہ کی محبت کے واقعی سچا ہونے کی ایک دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے وہ بندے ایسے ہیں کہ اپنے رب کی خاطر وہ رات کے لمحات گزارتے ہیں سجدوں میں، قیام میں، سجدوں میں اور قیام میں۔ سجدے کو پہلے ذکر کیا، قیام کو بعد میں۔ کیوں؟ اصل سجدہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ قرب کے لمحات کیا ہیں؟ سجدے میں، جیسا کہ آگے آئے گا۔ اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ سجدے۔ اس کی چاہت ہے کہ کسی طرح سے اللہ سے قریب ہو جاؤں۔ گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، پڑوسی سوئے ہوئے ہیں، دنیا سوئی ہوئی ہے، یہ اٹھا، بستر چھوڑا، لحاف سے نکلا باہر، کسی کو نہیں جگایا۔ لِرَبِّهِمْ کیا ہے اس میں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے لیے اٹھتے ہیں، رات گزارتے ہیں۔ باتا کا مطلب ہوتا ہے رات کے کچھ اوقات گزارنا، اپنے رب کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ سال میں ایک بار اٹھیں اگر تہجد کے لیے تو پورے بستی کو جگا دیں، کسی کو معلوم نہیں۔ بعض سلف کا حال یہ تھا کہ بیوی کے پاس لیٹ جاتے، انشاءاللہ وہ بھی ہم مستقل کسی درس میں دیکھیں گے، ہمارے سلف اور تہجد۔ یہ بہت اچھا عنوان ہے، اس کو اس نیت سے ہم سنیں کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے اپنی زندگی میں اس کو لانے کی۔ یہ ایک ایسی چیز، اس کی فضیلت آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا واقعی کیا چیز ہم کھو رہے ہیں۔ بعض سلف کا حال یہ تھا کہ جیسے ماں
اپنے بچے کے پاس چپکے سے لیٹ جاتی ہے. رو رہا ہے بچہ، ماں کے بغیر سوئے گا نہیں، چپکے سے اس کے پاس لیٹ جاتی ہے. تھوڑی دیر لیٹتی دیکھتی ہے اس کی نیند ہوگی تو چپکے سے اپنا ہاتھ ہٹاتی ہے، اپنا دوپٹہ جو بھی اس کے کپڑے ہٹا کے ایک دم اس کو جاگنے نہیں دیتی اور ہٹ جاتی ہے اور کام کاج میں لگتی ہے. کہتے ہیں کہ شوہر بیوی سے ایسا ہی لیٹا رہتا تھا، اس کو لگ رہا ہے سو رہے ہیں، لیکن جب اس کو نیند لگ گئی، ان کو لگتا ہے کہ اس کو نیند لگ گئی، تو پھر کیا کرتے تھے؟ چپکے سے اٹھ کے اللہ کے آگے نماز میں کھڑے ہوتے تھے. بیوی کو بھی نہیں معلوم، لیکن بیوی کی کبھی نیند کھلی بھی رہتی ہے. دیکھ لیا، اچھا ایسا کرتے ہیں نماز کی. اخلاص کی حد ہے یہ. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی رات کے اوقات گزارتے ہیں اپنے رب کی خاطر سجدوں میں اور قیام میں. سجدہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانا. قیام کیا ہے؟ اللہ کے آگے جواب دہی کے احساس سے بندہ بن کے کھڑے ہونا. یہ زندگی میں ان کی جھکاؤ. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا ایک مالک ہے جو عرش پر ہے، وہ ہمارا محاسبہ کرے گا قیامت کے دن. اور وہ مالک ہے لیکن وہ رحیم بھی ہے، بڑا رحم والا ہے. ہمارے سارے مسائل وہی تو حل کرتا ہے. جو بھی ہمارے پاس ہے اس نے دیا ہے، کیا نہیں دیا اس نے. اس شکر کی کیفیات اور محاسبے کا خوف، یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں. اس سے امید اور خوف دونوں جمع ہو کے بندہ اس کے اللہ اکبر کھڑا ہوتا ہے. قیام میں، رکوع میں، سجود میں. یہ جو گھڑیاں ہیں یہ زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہیں، جس میں بندے اور رب کے درمیان کوئی نہیں ہے. نہ کوئی ان کو دیکھنے والا ہے، نہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہے، نہ کچھ ہے. کچھ وقت اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اور اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بندہ جانتا نہ ہو. کچھ لمحات ایسے ہونے چاہیے. اور رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے کون ہوگا اس میں؟ ایک وہ بھی ہوگا کہ وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ہیں ایسے لمحات ہمارے، بہت خوش قسمت ہیں. اللہ کے شکر سے آنکھیں نم ہو جائیں. اللہ کیا نہیں دیا تو نے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بغیر کوشش کے دے دیا اور میں نے حق ادا نہیں کیا اس کا. بہت غلطیاں کی، اللہ میں گناہ گار ہوں، معاف کر دے اللہ. محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی طرف قلب اپنے ظاہر و باطن سے متوجہ ہونا اور اللہ سے مانگنا، اور اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا. یہ عرش کے سائے میں ہوگا. بتائیے جب یہ حالت نماز میں ہو تو عام حالات میں بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بستر پہ لیٹے لیٹے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہی کیفیت جو اتنی اعلیٰ کیفیت ہے، اگر وہ نماز کی حالت میں ہو تو نور علی نور ہے. تو اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو رات میں قیام کرتے ہیں. رات کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حافظوا علی هذه الصلوات الخمس، ان 5 نمازوں کی حفاظت کرو، ان 5 نمازوں کی حفاظت کرو. فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلہ. اس لیے کہ 5 نمازیں یہ آدمی کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، جراحات، ان کے لیے کفارہ ہیں، ان کو مٹا دیتی ہیں یہ نمازیں. ہاں مگر یہ کہ جب تک ایک آدمی المقتلہ یعنی ہلاک کرنے والے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے. کبیرہ، چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جب تک کہ بڑا گناہ آدمی نہ کرے. فَإِذَا صَلَّى النَّاسُ الْعِشَاءَ، جب لوگ عشاء پڑھ لیتے ہیں، صَدَرُوا عَلَى 3 منازل، تو 3 قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. جیسی رات ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہو گئی، اب لوگ 3 کیٹیگریز میں تقسیم ہو جاتے ہیں. منہم من علیہ ولا لہ، بعض وہ لوگ ہیں کہ رات ان کے اوپر وبال بن جاتی ہے، اس رات کا ان کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے.
یہ رات ان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات ان کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے ان کے حق میں، ہاں ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نہ ان کے لیے پکڑ کا سبب بنے نہ انعام کا۔ تین قسم کے لوگ ہوں گے، ایک جن کے لیے رات انعام کا ذریعہ بنتی ہے، پکڑ کا نہیں، دوسرے یہ رات پکڑ سزا کا ذریعہ بنتی ہے رات، لیکن انعام ان کو نہیں ہے، تیسرے نہ انعام نہ سزا۔ کہتے ہیں فَرَجُلٌ اغتنم ظلمة الليل فی غفلة الناس، ایک آدمی تو وہ ہے کہ جس نے رات کی اندھیری کو غنیمت جانا، لوگوں کی غفلت کو غنیمت جانا، فَرَكِبَ رَأْسُهُ فِي الْمَعَاصِي فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، رات کے اندھیرے کو، لوگوں کی غفلت کو غنیمت جان کے یہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یہ رات اس کے لیے سزا کا ذریعہ بنتی، انعام کا نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے وبال ہے، چوری میں لگ گیا، زنا میں لگ گیا، شراب پینے میں لگ گیا، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر۔ دو کہتے ہیں وَمَن لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، یہ رات جس کے لیے خیر بن جائے شر نہیں، فَرَجُلٌ اغتنم ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَقَامَ يُصَلِّي فَذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، دوسرا آدمی کون ہے کہ اس نے رات میں اس کے اندھیرے کو غنیمت جانا، اس سے فائدہ اٹھایا، لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھایا، اور کیا کیا، چپکے سے اٹھا اور رات میں قیام اللیل کرنے لگا، تہجد پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ یہ رات اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے، سزا کا نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات نہ فائدہ نہ نقصان، کون؟ فَرَجُلٌ صَلَّى ثُمَّ نَامَ فَذَلِكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، نماز پڑھ لی، جو سویا تو سیدھا فجر میں اٹھا، یہ رات نہ اس کے لیے فائدہ، اس نے کچھ کمایا نہیں اس میں، اور اس آدمی نے کوئی عمل نہیں کیا اس رات میں، اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا، تو یہ نہ اس کے اوپر وبال ہے نہ اس کے لیے انعام ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، کہتے ہیں کہ یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ وَالْحَقَّ حَقَّ وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَالدَّوَامِ، کہتے ہیں کہ حق حقہ سے بچ، یعنی اپنے آپ کو تھکا مت بے وجہ، بلکہ کیا کر، وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَالدَّوَامِ، بلکہ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو درمیانی راہ اختیار کر اور پابندی سے اس پر جمع رہے۔ اب جیسے یہ حدیث سنی، جا کے رات بھر 100 رکعت پڑھنے شروع کر دی، اگلے دن بیمار ہوتا ہے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں، 15 شعبان آ گئی، یا معراج کی رات آ گئی، یا فلاں رات آ گئی، یا شب قدر آ گئی مثلا، وہ سوچتا ہے کہ یہ رات بڑی رات اپنے لیے ہے اور اتنا عمل کروں گا کہ بس کوئی نہیں کرے گا، لیکن سال بھر غائب۔ کہتے ایسا مت کر، آدمی گاڑی بھی چلاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے روکتا ہے، انجن گرم ہو گیا ہے، سواری پر بھی سفر کرتا ہے تو تھوڑی دیر روکتا ہے، گھوڑا تھک گیا ہے، کہتے اپنے آپ کو تھکا مت اس طرح سے کہ لگاتار کرتا رہے، ایک ہی دن میں سارا کرنے کی کوشش کرے، نہیں، زندگی جو اللہ نے دی ہے عمل کو دوام کے ساتھ کرتا رہے، تھوڑا 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 جتنا تیرے سے ہوتا ہے۔ اللہ کو پابندی زیادہ پسند ہے، اللہ کے ہاں کثرت عمل اصل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دوام عمل اصل ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ، کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آدمی اس پر پابندی سے جمع رہے، پابندی اصل ہے، اور یہ نفس پر زیادہ مشکل ہے، زیادہ عمل مشکل نہیں ہے لیکن پابندی سے توڑا عمل مشکل ہے۔ اسی لیے آدمی کیا کہتا ہے، بعض اوقات کسی کو آپ کہیے آپ روزانہ مجھ کو 1 روپیہ دیجئے لا کے، یا سال میں لا کے دیجئے مجھ کو 365، آسان کیا ہے اس کے لیے؟ بھائی سال میں 1 بار میں دے سکتا ہوں، یہ روزہ آ کے دینا بہت مشکل کام ہے۔ پابندی مشکل ہے، پابندی مشکل ہے، آدمی پابندی نہیں کر پاتا ہے، لگاتار عمل آدمی کے لیے مشکل ہے۔ اور یاد رکھیں، چاہے میری بات یاد رکھیں، چاہے دنیا کی کامیابی ہو
یا آخرت کی کامیابی ہو، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آدمی تھوڑا ہی صحیح لگاتار کام کرے۔ اس لیے کہ ایک قطرہ ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہی قطرہ جب لگاتار ٹپکتا رہتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ وہ طاقت آپ سوچیں، غور کیجیے، وہ طاقت قطرے کی ہے یا لگاتار کی ہے؟ آپ غور کیجیے، وہ جو سوراخ ہوا ہے وہ قطرے کی وجہ سے ہوا ہے۔ قطرے میں اتنی قوت ہے کہ ڈرل کر دیا اس نے؟ قطرے میں وہ طاقت نہیں ہے۔ طاقت کس میں ہے؟ اس لگاتار عمل میں ہے۔ تو بے حیثیت چیز بھی اگر لگاتار ہو تو اثر ڈالتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تھوڑا بھی اگر لگاتار ہو اثر ڈالتا ہے۔ ہماری زندگی میں اعمال میں کیا ہونا چاہیے؟ دوام، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، دعا ہو، ذکر ہو، جو بھی ہو، تھوڑا پابندی سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بعض لوگ اسی لیے یہاں پر تنبیہ کر رہے ہیں کہ اب سن کے جوش میں مت آ جا، ایک رات میں پوری رات جاگ کے تہجد پڑھ لی اور پھر سال بھر غائب، ایسا نہیں۔ کہا کہ حقا سے بچ، اپنے آپ کو بے وجہ تھکانے سے بچ، بلکہ کیا کر؟ پابندی کے ساتھ، تھوڑا ہی صحیح لیکن میانہ روی کے ساتھ عمل کر۔ تو رات کے یہ 3 افراد ہیں جو رات کو اپنے حق میں یا اپنے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو نہ اپنے حق میں اس کی آتی رات نہ اس کے خلاف آتی ہے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اس کو صحیح کہا ہے۔ تہجد کے کئی نام ہیں۔ تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، اور رمضان میں جو پڑھی جاتی ہے اس کو قیام رمضان، وہ بھی قیام اللیل ہے، وہ بھی صلاۃ اللیل ہے، وہ بھی تہجد ہے۔ رات کی نماز کو تہجد یا قیام اللیل یا صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے صالحین کا، متقین کا طریقہ رہا ہے کہ جتنا اللہ نے فرض کیا ہے اس کے علاوہ خصوصی اوقات میں اپنے آرام کو چھوڑ کے اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، گڑ گڑائیں، دعا کریں، اپنی بندگی کا ثبوت دیں۔ اللہ ہم کو یہ نہیں تو چاہیے، اپنی ضرورت نہیں، اے اللہ تو، میری حاجت نہیں، اے اللہ تو چاہیے، میری لذت نہیں، اے اللہ مجھ کو تو چاہیے۔ یہ جو ثبوت ہے زندگی میں، یہ تہجد میں آدمی بہترین طور پر پیش کر سکتا ہے، اور صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ بہت ساری آیتیں، میں کچھ آیتیں ذکر کرنا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقین قیامت کے دن باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ پانی جمع ہوا ہوتا ہے، اس میں سے نکلتا ہے، اس کو چشمہ کہتے ہیں، عین، عیون۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ باغوں میں، چشموں میں وہ چیزیں، وہ نعمتیں لوٹ رہے ہوں گے جو اللہ ان کو دے گا، وہ لیں گے جو اللہ دے گا، اللہ کی عطاؤں کو اخذ کر رہے ہوں گے۔ لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وہ فیوچر ہے، پریزنٹ میں آؤ، وہ فیوچر ہے۔ حال کیا ہے ان کا؟ وہ مآل ہے، وہ انجام ہے، کام کیا ہے؟ کیا کہا؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے کی زندگی میں ان کا حال یہ تھا کہ بڑے نیکی کرنے والے تھے۔ محسن، اچھے سے عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا، نیک عمل کو بہترین طور پر کرنے والا۔ محسن، احسن، حسن سے ہے، بخوبی کسی کام کو انجام دینے والا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات میں بہت کم حصہ سویا کرتے تھے۔ یہجعون، ہجع، رات میں سونا، آرام کرنا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح سویرے کا وقت جن کا ہوتا تھا، فجر سے قبل کا، اسحار، سحر، اللہ سے کیا کرتے تھے؟ استغفار۔ رات کے اپنی تنہائی کے اوقات اور آرام کے اوقات میں سے اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے، اور جب اخیر میں وقت آتا ختم ہونے کا تو کیا کرتے؟ اللہ سے استغفار۔ یہ ان کی کمال عبودیت کا نتیجہ تھا۔ وہ رات بھر عبادت کر کے فخر نہیں کرتے تھے، اللہ میں نے بہت زبردست کام کیا ہے،
اللہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے. تو نے کیا کچھ نہیں دیا ہم کو, تو نے دین دیا ہم کو, جنت کا راستہ تو نے بتایا. اللہ تیری عبادت ہم نہیں کر پائے جیسی کرنی چاہیے تھی, اور جو کیا اس میں بھی کمی ہے. اور اللہ دن بھر میں ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں, کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں, غفلتیں ہم سے ہوتی ہیں, اللہ معاف کرتے ہیں. ایک آدمی جب اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ کے کمال کا احساس اس کو ہوتا ہے, تو اپنے عیوب کا بھی اس کو احساس ہوتا ہے. کسی کا کمال جب آدمی دیکھتا ہے تو اپنے عیوب کا بہت زیادہ احساس ہوتا نہیں ہوتا. کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کے اپنے کپڑے آپ دیکھتے نہیں دیکھتے. ہاں, کسی کا بہترین موبائل دیکھتی, آپ کا موبائل آپ کے ذہن میں آیا, میرے پاس ویسا نہیں ہے, ٹوٹا پھوٹا ہے. کمال دیکھتے ہی اپنے نقص کا احساس ہوتا ہے. وہ رب العالمین, اس کے کمالات کی جب واقعی صحیح معرفت انسان کو ہوتی ہے تو اللہ کے مقابلے میں اپنی حیثیت کا احساس ہوتا ہے. کیا ہے تو, کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی خیر تیرے اندر واقعی صحیح ڈھنگ کی نہیں ہے. اپنے آپ کو تو اللہ کے آگے پیش کر رہا ہے, کیا ہے تیرے اندر. آدمی معمولی کسی سماج کے بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے, اچھا ہو کے جاتا ہے, ایک دم ٹھیک ٹھاک, لیکن وہ آپ کے صرف ظاہر کو دیکھتا ہے, اللہ باطن کو بھی دیکھتا ہے. آدمی کو احساس جب ہوتا ہے کہ اللہ ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے, سوچتا ہے میرا اندر کتنا فالٹی ہے, میرا باطن کتنا معیوب ہے, معیوب سے بھرا ہوا ہوں, اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. جیسے ایک برہنہ انسان کسی کے سامنے کھڑا ہو تو کتنا شرمندہ ہوتا ہے. گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان اور نیکی کرنے میں حق ادا نہ کرنے والا انسان, اور اس کا احساس انسان کو ہو, سوائے استغفار کے لیے اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ سوائے اپنی کمی کے اعتراف کے اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ اللہ سب کچھ کر کے بھی میں صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہوں, اللہ غلطی ہو گئی, آئندہ صحیح کرنے کی کوشش کروں گا. یہ اللہ کا بندہ ہے. عبودیت کی اصل تواضع ہے. تو کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, اور صبح کے وقت میں, اپنی سحر کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے استغفار. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے کہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہتے ہیں قلیل ما یرقدون لیلۃ حتی الصباح لا یتہجدون. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رات بھر وہ آرام کرتے رہیں اور انہیں تہجد کی توفیق نہ ملے. بہت کم, کبھی تو ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رات بھر آرام کرتے رہیں اور تھوڑی بھی عبادت رات کے حصے میں نہ کریں, نہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. تو یہ امام مجاہد کا قول ہے جو ابن عباس کے شاگرد ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, کیا کہتے ہیں؟ وبالاسحار هم یستغفرون, وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. کہتے ہیں یصلون, نماز پڑھتے ہیں. یعنی فجر کے وقت سے قبل کا جو وقت ہے, اس وقت میں کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں. ان کا استغفار کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں. تو یہ جو وقت ہے ان کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کب اٹھتے تھے؟ ہم انشاءاللہ مستقل ایک درس اس پر بھی ہوگا, تہجد کے احکام اور آداب کیا ہے, تاکہ ہم کو پوری چیز معلوم ہے. واللہ یہ بہت اہم عمل ہے جو عموماً چھوٹتا جا رہا ہے. اللہ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں, ہم سب کی زندگی میں آنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کے پہلو, ان کی کروٹیں اپنے بستروں پہ نہیں ہوتی ہیں, بلکہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. خوفا وطمعا, خوف اور امید سے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں. کیسے؟ ڈرتے ڈرتے, امید کے ساتھ میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں, محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, یہ آیت اس کو سمجھیں, اس کو مناسبت دیکھی کیا ہے. ابن قیم نے بہت اچھی بات کہی ہے.
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے چھپا رکھا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر کے فضولیات میں وقت ضائع کرتے ہیں، بیٹھ کے سیاسی گپ شپ میں اپنی راتیں برباد کرتے ہیں، تاش اور جوا کھیلتے ہیں، کیرم کھیلتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بستروں سے الگ رہتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم، وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ کہیں ہمارے گناہوں پر ہمارا مواخذہ نہ ہو جائے، طمعا، اللہ سے مغفرت اور رحمت کی اور انعام کی امید ہے۔ مومن دونوں کرتا ہے، اسے ڈر بھی ہوتا ہے میں نیکی تو کر رہا ہوں، اگر قبول نہیں کیا تو، اور نیکی میں کر رہا ہوں پچھلے گناہوں پہ اللہ کی پکڑ ہو جائے تو، توبہ تو نے کیا ہے نا، اور اگر توبہ قبول نہیں ہوئی تو، توبہ کی شرائط پوری نہ ہوئی اللہ کے نزدیک تو اس کو امید ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لیکن اسے ڈر ہوتا ہے اللہ کی قدرت کی وجہ سے، اللہ کے عدل کی وجہ سے، اللہ کے پیمانے کے اعتبار سے جب اپنے آپ کو تولتا ہے تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہے کہ واقعی اللہ اس کے اعمال کو قبول کرے، لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتا ہے، اس کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو اس کے دل میں، جیسے ترازو آپ پکڑیں تو کیا ہوتا ہو، کبھی یہ نیچے جا رہا ہے کبھی وہ اوپر جا رہا ہے، اس کا دل بھی ایسی ہی ہوتا ہے، کبھی امید غالب آتی کبھی ڈر ہونے لگتا ہے۔ اس طرح سے مومن زندگی بھر جیتا رہتا ہے، خوف اور امید کی کیفیات کے درمیان، کبھی یہ غالب آتا ہے کبھی وہ غالب آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور جو مال ان کے پاس ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، جو بھی رزق ہم نے ان کو دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے اس کے لیے چھپا رکھا ہے، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سورہ سجدہ کی آیات ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتَأَمَّلْ كَيْفَ قَابَلَ مَا أَخْفَوْهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ بِالْجَزَاءِ الَّذِي أَخْفَاهُ لَهُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُهُ نَفْسٌ۔ دیکھیے دو باتیں یہاں بیان کی ہیں، کیا چھپا کے رکھا گیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ دو باتیں اس میں خاص قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، چھپا کے رکھا ہے، دو، دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ کہتے اس میں مناسبت ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک مناسبت ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیسے ان کے عمل کے بدلے ان کو جزا دے رہا ہے، کہ کیسے دنیا میں رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ چھپا کے جب انہوں نے عمل اللہ کے پاس پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے ان کے لیے جو دینے والی چیز ہے اس کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔ بتا تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہوں میں اس کو، جیسے تم عمل چھپا کے کر رہے ہو تمہاری جزا بھی ہم نے کیا کی ہے؟ چھپا کے رکھی۔ آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے تو پہلے سے بتا کے دیتے، زیادہ خوشی کس میں ہوتی ہے؟ سرپرائز ہے نا، میں ایک چیز دینے والا ہوں، کیا کیا بتائیے، ابھی نہیں بتاؤں گا، میں کیا کروں گا اس کو، میں چھپا کے رکھا ہوں، این تم کو کسی فلاں دن دوں گا۔ تو ایک اعلیٰ ترین نعمت جب چھپا کے رکھی جاتی ہے اور پھر دی جاتی ہے تو اس کی لذت اور زیادہ، خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک ان کا عمل چھپا ہوا ہے، اللہ نے بتایا تمہاری جزا بھی چھپا کے رکھی گئی ہے۔ نمبر دو، آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو قرار دی اللہ نے، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، دیکھ کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے رات میں جو نیند چھوڑی ہے اس نے، نیند میں کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کی لذت ہے، وہ آنکھ بند خوش،
نیند میں آدمی سو جاتا ہے، اور بیداری میں کیا ہے، آنکھوں کو اس کی کیا ہے، تکلیف ہے اس کو کہ نیند ہے اس کے پاس، ایک دم غالب بھی نہیں ہے، ایسے وقت میں نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے، ایک دم غلبہ نیند کا ہے، کیا پڑھ رہا اس کو ہی معلوم نہیں، لیکن نیند چھوڑنا ایک تکلیف ہے، آنکھوں کے آرام سے آنکھوں کو محروم کرنا ہے، جاگنا ہے، اس میں تکلیف ہے اس میں۔ تو کہا کہ یہ جو تکلیف تو اپنی آنکھوں کو دے رہا ہے نیند سے محرومی کی وجہ سے، اس کے بدلے جو نعمت تیرے لیے رکھی گئی ہے وہ دیکھتے ہی تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جو آنکھوں کی تکلیف ہے اس کا بدلہ یہ کہ وہاں دیکھے گا نعمتیں، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ عرب کہتے ہیں آنکھوں کی کا معاملے میں کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہونا کا کیا مطلب ہے۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں عطیہ میں المحرر، کہتے ہیں کہ عرب کا یہ ماننا تھا کہ آنسو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک غم اور تکلیف میں جو آنسو نکلتے ہیں اور خوشی میں جو آنسو نکلتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ خوشی کی جو آنسو نکلتے ہیں اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر آدمی دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کا مطلب اتنی خوشی، بعض اوقات خوشی سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں آدمی کی، اتنا خوش ہوتا ہے، بہت رشتہ دیکھی بیٹی کے لیے اور نکاح ہوا، ودا کرتے وقت خوشی ہوتی ہے، بیٹے کا بھی ہوتا ہے، تو گھر میں ہی رہے گا، کیوں رو رہے، روتے ہیں نا ماں باپ، بیٹے کی نکاح میں بھی روتے ہیں، کیوں، کتنی قربانیاں ہم نے دی بچے کے لیے، آج خوشی کا دن ہے، تو بعض اوقات خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، اسے آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں۔ تو جنت میں جب جائیں گے وہاں کی نعمتیں دیکھیں گے، یہ تو معلوم ہی نہیں تھا اتنا زبردست، یہاں پہ سنے تھے یہ ہوگا، لیکن بعض اوقات جب دیکھتا ہے سنی ہوئی چیز کا اس کا اپنا جو تصور تھا اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے کسی سے کہا جائے ایک گھر تیرے لیے بنا کے دے رہا ہوں میں، بادشاہ اس سے کہے ٹھیک ہے، گھر اس کے دماغ میں کیا آ رہا ہے، میرا گھر دے گا اور کیا ہے، لیکن جب اس نے جا کے دیکھا گھر کو تو بادشاہ نے اس کی اوقات کے اعتبار سے نہیں، اپنی شان کے اعتبار سے گھر دیا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا گھر مجھ کو بادشاہ دے گا، اتنا زبردست، وہاں جا کے اس کی آنکھ ایک دم ٹھنڈی، آنکھوں سے آنسو نکل جائے اس کے۔ تو ایسی زبردست نعمت ان کے لیے تیار کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھی، کس کے لیے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک اللہ کے تئیں اس کی ذمہ داری، ایک بندوں کے تعلق سے اس کی ذمہ داری ہے، ایک عبودیت اور ایک بندوں کی نصرت۔ اللہ کی عبادت میں اور رات میں کھڑا ہو رہا ہے، اپنے بدن کو تھکا رہا ہے، اپنی نیند، اپنی راحت، اپنی چین سکون کو چھوڑ کے اللہ کے آگے کھڑا ہو رہا ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اور دوسرے اپنے مال میں سے مخلوق کی مدد کر رہا ہے، یہ مخلوق کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ یہ دونوں پہلو ان میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نعمت دے گا کہ ان کو آخرت میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ ہادی الارواح میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ لہذا تہجد کی نماز نیک لوگوں کی پہچان ہے، ان کا خصوصی وظیفہ ہے۔ جیسے مالدار اچھے کپڑے پہنتا ہے، مہنگی چیزیں خریدتا ہے، نیک آدمی رات میں تہجد پڑھتا ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی زندگی کی خاص چیز ہے، اس کی زندگی کی خاص چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ علیکم صلاۃ قوم ابرار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز رکھی ہے، کس کی نماز ہے وہ، قوم ابرار، نیک لوگوں کی نماز ہے وہ۔ اللہ نے تم کو ایک ایسی نماز دی ہے، تم پر ایک ایسی نماز ڈالی ہے جو نیک لوگوں کی نماز ہے، صلاۃ قوم ابرار یقومون اللیل ویصومون النہار، وہ بندے جو رات میں قیام کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، لیسوا بأثمۃ ولا فجار، یہ لوگ گناہگار
اور فسق و فجور میں مبتلا ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ماضی میں جتنے نیک لوگ تھے، گناہوں سے بچنے والے، رات میں نماز پڑھنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، ان کا شعار تھا یہ قیام اللیل۔ اللہ نے تم کو بھی یہ نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے، پڑھو۔ اس حدیث کو امام عبد ابن حمید نے اپنی مسند میں ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے کیا فضیلت ہے تہجد کی، علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کرو، اس کا اہتمام کرو۔ قیام اللیل تہجد پڑھو، علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کرو، اس کا اہتمام کرو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے یہ کہ وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ، اس لیے کہ قیام اللیل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہو، قیام اللیل ہے۔ اللہ کا قرب تم کو چاہیے، قیام اللیل ہے۔ آدمی دنیا میں کہتا ہے ذرا دیکھو نا صاحب سے بیٹھک ہو سکتی کیا اپنی ہے، فلاں بزنس مین ہے، کمشنر ہے، پولیٹیشین ہے، کتنی حرام کاریاں کرتا ہے ان کے قریب ہونے کے لیے، کتنے پاپ کرتا ہے تاکہ ان کے نزدیک چلا جائے۔ کبھی کبھی تو شراب بھی ان کو بھیجتا ہے تحفے میں۔ سڑے گلے لوگوں کے قریب ہونا چاہتا ہے، دنیا دار گناہ گار لوگوں کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین تجھ کو اپنا قرب دینے کے لیے تیار ہے، دروازے تیرے لیے بند نہیں ہیں، تو نے اپنے لیے بند کر کے رکھے ہیں۔ اللہ کبھی بند نہیں کرتا اپنا دروازہ کسی کے لیے، کھلا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف دوڑو۔ جو اللہ نہیں دینے والا اس کی طرف کوشش کا اللہ حکم دے گا؟ دینا نہیں ہے لیکن دوڑو کرو، اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا مکلف کرے گا جو عطا نہیں کرنے والا ہے۔ کہا وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، قیام اللیل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے نزدیکی ہے، وہ خود اپنی ذات میں نزدیکی ہے۔ محسوس کرے گا آدمی اللہ کے قریب اپنے آپ کو جب وہ اہتمام کرے گا۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روک ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اس سے نہ صرف گناہ پچھلے معاف ہوتے ہیں بلکہ اگلے گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ، کیپیسٹی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، حاکم، بیہقی اور اسی طرح سے دوسرے امام طبرانی اور بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے تہجد علم والوں کا، عقل مندوں کا طریقہ ہے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ایک آدمی مخلوق سے زیادہ خالق کے قرب کا طلبگار ہو۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آدمی علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا ہو۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنی معرفت میں برکت کے لیے اس علم والے سے قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، سورہ الزمر آیت نمبر 9۔ امن، کیا وہ شخص، هو قانت، جو فرما بردار ہے، قانت فرما بردار، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن وقائما، سجدوں میں، قیام میں، یحذر الآخرۃ، آخرت کا ڈر اپنے سینے میں رکھتا ہے، آخرت کا خوف اس کو ہے، آخرت کے بارے میں اندیشے میں ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، لیکن ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کی امید بھی لگائے ہوئے ہے۔ کیا وہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جس میں یہ بات نہ ہو، نہ اس کو آخرت کی کوئی پرواہ ہو، نہ آخرت کا ڈر ہو، نہ اللہ سے کوئی امید ہو، نہ اللہ کا فرما بردار ہو؟
کیا وہ آدمی اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ ہی چھوڑا ہے، کیوں؟ اس لیے لائق ہی نہیں وہ ذکر کرنے کے۔ اکثر آیتوں میں اس طرح سے آتا ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ دوسرے کا نام ہی نہیں آتا، کیوں؟ لائق نہیں وہ تذکرے کے، لائق نہیں ہے۔ اسی نے کہا کہ جو دنیا کی طرف ہجرت کرے اسی کی طرف ہجرت کرتا ہے جس کی طرف ہجرت کا تذکرہ ہی نہیں کیا اس کا، وہ لائق نہیں تذکرے کی، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اس کی، ناقابل ذکر چیز ہے۔ تو کہا کہ وہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، قانت ہے۔ قانت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا فرما بردار۔ اور علماء نے کہا قانت سے مراد خاشع بھی ہے، قنوت سے مراد کیا ہے؟ خشوع، جس کی زندگی میں تواضع ہو، پستی ہو، بندگی ہو، اللہ کے آگے جھکاؤ ہو، کہ وہ آدمی جو اللہ کا فرما بردار ہے، طاعت اور ماتحتی کا مزاج اس کے اندر ہے۔ آنا اللیل، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رات کی مختلف گھڑیوں میں وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ کب؟ اولہ و کہتے ہیں کہ اولہ و اوسطہ و آخرہ، مختلف اوقات میں، کبھی رات کے پہلے حصے میں عبادت کرتا ہے، درمیانی حصے میں، کبھی رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا ہے۔ رات کے مختلف اوقات میں جب اس کو سہولت ہوتی ہے، راحت ملتی ہے، جب اس کو جی چاہتا ہے، کبھی بے چینی کی وجہ سے اٹھتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے، اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے، اٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے۔ مختلف اوقات میں وہ عبادت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ساجدن و قائمہ۔ یہاں بھی دیکھیے کیا ہے؟ سجدن و قیامہ آیا تھا وہاں پہ، یہاں بھی کیا آیا؟ ساجدن و قائمہ، کیونکہ قرب کی حالت کو پہلے مقدم کیا اللہ نے۔ یہاں رغبت کی جگہ یا تعریف کی جگہ ہے، تو قرب کو اللہ نے یہاں پہلے بیان کیا ہے۔ یہاں امید دلا رہا ہے اللہ، اس کو تعریف کر رہا ہے اللہ اس کی، یہاں انعام کا وقت ہے۔ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، جو آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، کہ اپنی عبادت میں خوف اور رجا دونوں کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ عبادت کرتا ہے تو عبادت کی قبولیت کی امید بھی ہے اور رد کا ڈر بھی ہے، اپنے گناہوں پر پکڑ کا خوف بھی ہے اور عبادت پر اللہ سے اجر کی امید بھی ہے۔ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو یہ نہیں کرتا ہے؟ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اے نبی آپ کہیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ دیکھیے آپ غور کریں، اللہ نے علم کو ذکر کیا بعد میں اور بتایا کہ واقعی علم والے یہ ہیں۔ واقعی علم والے کون ہیں؟ یہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اسی لیے ابن کثیر نے اور دوسرے محدثین نے، علماء نے، مفسرین نے ذکر کیا یہاں پہ، واقعی علم کا تقاضا اللہ کا خوف ہے، کہ ان کی زندگی میں عبادت ہے، ان کی زندگی میں آخرت کی فکر ہے۔ اصل علم والے وہ ہیں جن کو اللہ کا ڈر ہے اور ان کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہے۔ اصل علم والے یہ ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں واقعی علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے ابن قیم کہتے ہیں ڈر ہے علم ہے، علم ہے ڈر ہے، ڈر ہے تو واقعی علم کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے، اور علم حقیقی اگر ہے، سطحی نہیں ہے، تو زندگی میں ڈر آئے گا۔ بے ڈر علم نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہوتا ہے، وہ نالج ہے، وہ انفارمیشن ہے، وہ علم نہیں ہے۔ علم انسان کی شخصیت اور اس کے جذبات کو متاثر کرتا ہے۔ ایسا علم جو انسان کے دل میں اللہ کو جو جذبات مطلوب ہیں، امید و خوف کے، یقین اور توکل کے، وہ جذبات، محبت کے، وہ علم پیدا نہیں کرتا ہے تو وہ علم ہے ہی نہیں، اس کو علم بول ہی نہیں سکتے، وہ علم نہیں ہے۔ لہٰذا کیا کہا؟ کہیں کہ جاننے والے نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور آپ اس کو زندگی میں آپ دیکھیں، نصیحت کون مانتا؟ سمجھدار۔ نہ سمجھ مانتا، ارے کہاں لگایا آپ، نصیحت کرو، دیکھو کیوں غلط بات ہے تمہاری، نہیں مانتا ہوں، ارے ایسا مت کر، کچھ نہیں ہوتا، نصیحت نہیں مانتا، کیوں؟ سمجھدار نہیں۔
نصیحت ماننے کے لیے بھی عقل چاہیے، اگر نصیحت کرنے کے لیے چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے عقل مندی، علم کا تقاضا کیا بتلایا کہ اس انسان کی زندگی میں اللہ کا خوف ہو، اس کی فرما برداری ہو، اور اس کی زندگی میں تنہائی کے اوقات میں، رات کے اوقات میں اللہ کے آگے رکوع اور سجود اور قیام میں اپنی لمحات کو گزارنا بھی ہو۔ کیا اس آدمی کو آپ عقل مند کہیں گے جو ساری مخلوق کا قرب چاہے اور اللہ کا نہیں؟ عقل مند ہے یہ؟ کیا اس آدمی کو آپ عقل مند کہیں گے جو دنیا میں ساری نعمتیں حاصل کرے اور آخرت کی نعمتوں کی کوشش نہ کرے؟ کیا اس آدمی کو آپ عقل مند کہیں گے جو دنیا کی مخلوق چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے اور خالق کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، خالق کو پانے کی کوشش نہ کرے، اور مخلوقات جمع کرنے میں لگ جائے اور خالق کا طلبگار نہ ہو؟ کیا عقل مند آدمی؟ جاہل ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک بات کہی ہے، علم کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو جانتا ہو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور خالق کو مخلوق پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ادنا درجہ، اتنا تو سمجھنا چاہیے، عقل کا تقاضا ہی ہے۔ یہی نہیں تو آدمی بیوقوف ہے کہ جو خالق اور مخلوق، دنیا اور آخرت کا فرق نہیں جانتا ہو، یہ بیوقوف ہے، اس کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی وصیت کر کے جائے کہ سب سے عقل مند کو میری جائیداد میں حصے دار بناؤ، یہ حصہ سب سے عقل مند کو دو، تو اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں زاہد ہو، جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہو، اس کو دیا جائے گا۔ جو دنیا نے بھائی آخرت کے لیے کوشش کرو، اس کو دیا جائے گا۔ بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے، کیوں؟ سب سے عقل مند وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں اقوال بہت سارے علماء کے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، اصل بات آیت سے ہم نے دیکھی۔ نمبر 4، قیام اللیل جہاں علم والوں کی علامت ہے، وہیں علم کی خصوصاً قرآن کا علم جو اصل العلوم ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ قیام اللیل کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی مثال کیا بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک اونٹ کی طرح ہے، باندھ کے رکھو گے، نگرانی کرو گے تو ٹھیک، نہیں تو رسی کھول کے توڑا کے بھاگ جائے گا وہ۔ اسی طرح سے قرآن بھی قلوب میں سے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ قیام اللیل، لمبے لمبے قیام کریں اور اس میں قرآن پڑھیں، حفاظت ہے قرآن کی۔ آپ کہیں گے نہیں ہم پڑھتے ہیں نا دن میں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پڑھیے، اس سے اچھا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے قرب کی حالت میں قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ اس کے علم میں بقا پیدا کرے گا، وہ حالت الگ ہے، یہ حالت الگ ہے، وہ تنہائی کی حالت ہے، اس میں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ مددگار ہے، اور بات بھی اس میں بہت ہی پختہ نکلتی ہے، قرأت ایک دم صاف، ایک دم دھیان آدمی کا اس میں ہوتا ہے۔ لہذا جس تلاوت میں غور و فکر بھی شامل ہو جائے، وہ غور و فکر آدمی کی حفظ کو پختہ کرتا ہے، جس کو آیتیں سمجھتی اس کو جلدی یاد ہوتی ہے۔ تو آدمی جب دھیان سے پڑھتا ہے تو اس کا قول بھی صحیح نکلتا ہے، وہ اس کی اس یادداشت کو، اس کی قیام کو پختہ کرتا ہے، اس کی حفظ کو پختہ کرتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ، جب قرآن والا، صاحب قرآن کا حفظ کرنے والا، چاہے پورا ہو یا کثرت سے اس میں انہماک اس کا ہو، خصوصی اہتمام قرآن کی حفظ کا اس کا ہو۔ وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ، جب صاحب قرآن رات میں قیام اللیل کرتا ہے، فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن میں وہ اس کو پڑھتا ہے، یعنی رات میں قیام بھی کرتا ہے اور رات دن میں اس کو پڑھتا بھی ہے، ذَكَرَهُ، اس کو وہ یاد رہتا ہے، ذَكَرَهُ
اس کو مستحضر رہتا ہے، اس کی یادداشت میں وہ رہتا ہے، اور وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ، لیکن اس قرآن کے ساتھ وہ رات میں قیام اللیل نہ کریں، بھول جاتا ہے۔ نَسِيَهُ، علماء نے اس کو تہجد میں ذکر کیا ہے، صلاۃ المسافرین و قصرها، امام مسلم، امام نووی نے بھی اس کو اس میں ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا یاد کرنا اور یاد رکھنا، اس میں بھی تہجد کا بہت بڑا دخل ہے۔ علم کی حفاظت تہجد میں ہے، اسی لیے بعض علماء نے بات کہی ہے۔ بہرحال نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیام اللیل کا حکم دیا اور بتایا یہ آپ کے لیے خصوصاً ہے۔ جتنا علم والا، جتنا تقوی والا ہے، اس کو چھوٹ نہیں، اس کو زیادہ ہے، اور یہ زیادہ مصیبت نہیں ہے، یہ تو انعام ہے۔ مصیبت کس کے لیے ہے؟ جس کے نزدیک آرام زیادہ اہم ہے اللہ کے قرب کے مقابلے میں، اور اسی میں راحت کس کو ملے گی؟ جس کے نزدیک قرب زیادہ اہم ہے راحت کے مقابلے میں۔ نہیں، ایک آدمی سے کہا جائے 1 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہوں، صبح آئیے، اگر رات میں بھی آئیں گے تو چلے گا، ابھی 3 بجے رات کے ہیں، میں سفر میں ہوں، رات میں 3 بجے پہنچنے والا ہوں، اور اگر آپ رات میں بھی آتے ہیں تو میں دے دوں گا آپ کو۔ عموماً کیا دل بولتا ہے؟ معلوم نہیں کل کیا ہوگا۔ جب وہ بول رہا ہے تو کیا جاتا ہے ایک رات نیند خراب کرنے میں، بلکہ اس کو نیند آئے گی نہیں، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ کیوں نیند اڑی اس کی؟ اس لیے کہ جس چیز کا شوق ہے وہ نیند سے اعلیٰ ہے، لیکن وہ چیز اعلیٰ ہے اس کے تصور میں ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ آدمی کے تصور میں۔ ایک چیز کو انسان اعلیٰ سمجھے ہوا ہے، مثلا ایک آدمی ہے، وہ نوٹ کو 500 کے نوٹ، 1000 کے نوٹ، اس کو اعلیٰ سمجھے ہوئے ہیں، لیکن کل وہ نوٹ ختم ہونے والے ہیں، تو یہ اس کے ذہن میں ہے، یا وہ ختم ہو بھی گئے، اس کو SMS نہیں آیا، اس کو واٹس ایپ پہ میسج نہیں آیا، تو یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن وہ نوٹ کیا ہو گئے ہیں؟ بند۔ تو اس کی قیمت حقیقت میں ہے؟ سوچیے، ہم اسی نوٹ جمع کرنے والے کی طرح ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اس کے سامنے ہے، میرے پاس اتنے سارے نوٹ ہیں، لیکن وہ نہیں جان رہا ہے کہ یہ نوٹ کیا ہو گئے؟ حکومت نے بند کر دیے ہیں۔ تو اس کی قیمت کہاں ہے؟ حقیقت میں ہے؟ اس کے تصور میں ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے، یہی حال دنیا کی نعمتوں کا، یہاں کی راحتوں کا ہے۔ اس کی لذت، اس کا مقام ہمارے ذہنوں میں ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ حدیث میں کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی پینے نہیں دیتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک کتنی قیمت ہے اس کی؟ انسان کے نزدیک اسی کی وجہ سے ایک انسان اللہ کی عبادات کو ضائع کرتا ہے، اسی کی وجہ سے ایک انسان کا خون کرتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان اپنے اصولوں کو بیچتا ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جو انسان کو دیوانہ بناتی ہے لیلا سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ اس کو مجنون بنا دیتی ہے۔ لہٰذا جس انسان کے نزدیک اللہ کا قرب مقدم ہو، اس کے نزدیک دوسری چیزیں مہم نہیں ہوتی ہیں۔ یہی میں نے شروع میں جو کہا کہ انسان کی واقعی طلب کتنی سچی ہے، یہ اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو پانے کے لیے وہ کیا کیا کھونے کی تیاری رکھتا ہے، کیا کیا کھو سکتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو آدمی اپنی اہم چیزیں لے لیتا ہے، اور اس کا صوفہ مہنگا تھا، اس کی کیا کیا سیلاب میں بہہ کے چل جانے، تو زلزلہ آیا گھر میں، پورے شہر میں زلزلہ آیا، اس وقت میں آپ کو نکلنا ہے،
اس وقت میں آپ جو لے کے نکلو گے وہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ ویلیبل ہے. پھر باقی آپ کو وہاں ترجیح ہوتی ہے کیا چننا ہے. آپ اس وقت دیکھیں گے میرے بنیان لینا ہے, کریں گے آپ, بے وقوف مر جائے گا. اس وقت میں آدمی بے قیمت سمجھتا ہے اس کو, بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دیتا ہے, پیسے بھی چھوڑ دیتا ہے, اپنی جان کی قیمت اس کو ہوتی ہے. بتا صاحب چھوڑو, پہلے باہر نکلو. بیوی اگر بولے میرے زیورات, اللہ کی بندی نکل باہر, وہ آ جائیں گے, جان نہیں آئے گی. لہٰذا انسان کیا کھونے کے لیے تیار ہے, کس چیز کو بچانا چاہتا ہے, کس چیز کو پانا چاہتا ہے, اس سے اس کی عقل معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, کہا یا ایھا المزمل, اے چادر میں لپٹنے والے. رات کی سردی میں نیند کے وقت آدمی کیا کرتا ہے, اوڑھ کے سوتا ہے, چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتا ہے. ٹھنڈ جب لگتی ہے چادر اپنے اوپر ڈال لیتا ہے. یا ایھا المزمل, اے مزمل, زملونی زملونی, جب آپ نے گھر جا کے کہا تھا مجھ کو چادر اڑا دو, گھبراہٹ کی وجہ سے, کیونکہ فرشتے کو اس حال میں دیکھا آپ پر, یعنی گھبراہٹ طاری ہو گئی. کہا اے چادر میں لپٹنے والے, قم اللیل الا قلیلا, رات کا کچھ حصہ چھوڑ کے باقی سارے حصے میں قیام کرو, نماز پڑھو. قم اللیل الا قلیلا, ساری رات قیام کرو, بس تھوڑی رات چھوڑ کے, اکثر حصہ. پھر کہا نصفہ, آدھی رات, او انقص منہ قلیلا, یا پھر اس میں سے بھی کچھ کم کر دو. او زد علیہ, کتنا ایسا زبردست طریقہ ہے بتانے کا, او زد علیہ, یا پھر بڑھا دو. یعنی بتایا گیا اب تمہارے لیے ہے, کبھی کم کر دو, کبھی بڑھاؤ, کبھی آدھی رات, جتنا ہے تم جتنا تم سے ہو. او زد علیہ, آخر میں کیا کہا, یا بڑھا دو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور رات میں قیام اللیل کرو, اور کیا پڑھو, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو, ٹھہر کر پڑھو, سکون کے ساتھ پڑھو. کہیں جانا تو ہے نہیں, کوئی طوفان تو آ نہیں رہا ہے. زندگی بھر کے دن کے مشاغل, چاہے وہ معاش کے ہوں یا معاد کے ہوں, چاہے وہ گھر کے ہوں یا امت کے ہوں, یہ جو مشاغل ہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اٹھ جاؤ, رات کا وقت ہے, سب آرام کر رہے ہیں, اب آؤ, یہ وقت ہے اللہ کے قریب ہونے کا. دن بھر میں لوگوں کے بیچ میں چلنا پھرنا تمہارا ہے, بازار میں تجارت کے لیے, گھر والوں کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے, یا پھر لوگوں کو دین سکھانے اور ان کے سامنے دین کی دعوت دینے کے لیے. اب یہ وقت ہے, اب کوئی مخلوق نہیں, اب اللہ اور بندہ. ان اوقات میں اللہ کا قرب حاصل کرو. او زد علی, اللہ کا کلام پڑھو, جو اللہ کا محبوب کلام ہے, اس کو پڑھنے سے اللہ کا قرب ملے گا. اور یہ تمہارے لیے نصیحت بھی ہے اور طلب بھی ہے. اس کو پڑھنے سے تم کو نصیحت بھی ملے گی, علم بھی بڑھے گا, اور اس میں جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے دھاڑس بھی ہے, تمہاری دعوت میں مددگار بھی ہے. پچھلی قوموں کے واقعات, اللہ کے وعدے, اللہ کی تسکین, جنت جہنم, اللہ کی مدد کے وعدے, یہ پڑھے گا بندہ, ہمت بڑھے گی, وہ دعوت کے لیے تیار ہوگا مزید. اس لیے دعات کے لیے, داعیوں کے لیے قیام اللیل روحانی غذا اور قوت ہے. رات میں آپ کیا کرتے, بیٹری چارج کرنے کے لیے لگا دیتے اور خود سو جاتے. اور کیا ہے کبھی ہماری بیٹری کا کیا, آپ کے موبائل کی بیٹری کی چارجنگ ضروری ہے اس موبائل کے دن میں صحیح چلنے کے لیے. اس پوری زندگی میں دن میں رات میں چلنے کے لیے آپ کی اپنی ایمانی بیٹری کتنی چارج ہو رہی. رات کے وقت میں تہجد پڑھنا یہ انسان کے بندگی کے جذبات کی تجدید ہے, جس سے آدمی دن کے اوقات میں واقعی اللہ کا بندہ بن کے, متقی بندہ بن کے جیتا ہے. کیونکہ تنہائیوں میں اللہ سے اس کے معاہدے, اس کی مناجات, اس کی باتیں ہوئی ہیں, وہ قرب اس کو ملا ہے اللہ کا. اب دن میں وہ اللہ کا پرایا نہیں بن سکتا ہے,
وہ اللہ کا اپنا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ کو اس نے اپنا بنایا، وہ اللہ کا بنا۔ اب دن کے اجالے میں لوگوں کے بیچ میں جائے گا، وہ اللہ سے تعلق توڑ کے نہیں جائے گا، اس کا قرب اللہ سے باقی رہے گا، وہ اثرات باقی رہیں گے۔ تو کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اسی طرح سے اللہ نے حکم دیا اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں اے نبی اس قرآن کے ساتھ آپ تہجد کا اہتمام کیجیے، بہی قرآن۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتہجد بہی کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں فصلی بالقرآن، نماز پڑھیے اس قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن نماز میں پڑھیے۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے، نافلہ زائد کو کہتے ہیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ مقام محمود کیا ہے؟ اہل علم نے بتلایا، اور بسائر اقوال نہیں ذکر کروں، میرے پاس ہے وہ چیزیں حاشیے میں، لیکن یہ وہ شفاعت ہے کہ ساری مخلوق پریشان ہوگی حساب کے دن، قیامت کے دن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سفارش کریں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو موقع دیا جائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ تو کہا کہ عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تو یہاں پر کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے اوقات میں قرآن کے ذریعے سے تہجد پڑھیے، اہتمام کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ نافلۃ لک کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مجاہد وغیرہ کا بھی قول اس میں ہے، کہا کہ عبادات اور نوافل بندوں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسے آپ نے پڑھا تکفیر للسیئات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے گناہوں کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہی بات امام مجاہد نے کہی، اسی کو امام ابن قیم نے ذکر کیا ہے۔ نافلۃ لک، بعض علماء نے کہا نافلۃ لک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ایکسٹرا اور ایک فریضہ ہے، یہ بھی معنی علماء نے ذکر کیا ہے کہ عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ نافلہ کا مطلب نفل ہوتا ہے، لیکن نفل کا مطلب صرف فرض کے بالمقابل نفل نہیں ہوتا ہے، یہ زائد کے لیے آتا ہے، یہ اور ایک آپ کے لیے ہے۔ تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں نافلۃ لک سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات میں اس کو فرض کیا گیا ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ شروع میں فرض تھا لیکن بعد میں آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ فرض نہیں رہا، وہ فرضیت اس کی منسوخ ہوئی ہے۔ مختلف اقوال علماء کی، جس کا مقام یہ نہیں ہے۔ کہنے کا یہاں پر اصل مقصود یہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا تہجد کا، یہ نہیں کہا آپ آرام کیجیے، آپ کی مغفرت ہو گئی، اب کیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی مغفرت ہو چکی ہے اس کو تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کا معاملہ معلق ہے، معلوم نہیں کل کیا ہو، معلوم نہیں جنت ہے یا جہنم ہے، دنیا کے مسائل اس کے سامنے ہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اس کو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو اللہ کی صبر اور نماز کے ذریعے سے، نماز اللہ کی مدد کا بھی ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ رات کے حصے میں آپ نماز پڑھیں، کئی آیات ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ بنی اسرائیل کی آیت تھی، سورہ قاف میں اللہ نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، آپ رات میں کیا کریں؟ تسبیح کریں، یعنی نماز پڑھیں۔ صبح تسبیح نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کان یسبح جو حدیث میں آتا ہے وہ نوافل کے لیے بھی آتا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ رات میں نماز پڑھیں، فسبحوا وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی نماز کے بعد بھی اذکار کریں۔ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، رات میں آپ نماز پڑھیں تہجد کی، اور فرض نمازوں کے بعد آپ ذکر کریں اللہ کا۔ وادبار السجود، سجود کے بعد یعنی نمازوں کے بعد، کیونکہ یہاں پر سجدہ سے مراد پوری نماز ہے، سجدے سے مراد کیا ہے؟ پوری نماز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ جز ذکر کیا جاتا ہے مراد کل ہوتا ہے، حصہ ذکر کیا جاتا ہے لیکن پورا مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ طور میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے، نماز میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کر قیام کیجئے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے چلے جانے کے بعد، ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی آپ اللہ کی پاکی بیان کریں۔ ادبار النجوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قتادہ کہتے ہیں رکعتان قبل صلاۃ الصبح، فجر کی نماز سے پہلے کی کیا ہے؟ 2 رکعتیں ہیں، کہ ستارے اب ڈھل گئے یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، اس سے مراد، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے سورہ الانسان میں کہا، سورہ الدہر میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اے نبی رات کے حصوں میں آپ اللہ کے آگے سجدہ کیجئے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اللہ کی پاکی بیان کیجئے لمبی رات میں، لیلن رات کے حصے میں، لمبے قیام میں یا لمبی حالت میں، طویل اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ اس کو بھی ابن جوزی کہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ یعنی المغرب والعشاء، رات کے حصوں میں سجدہ کیجئے، کہتے ہیں اس سے مراد مغرب اور عشاء، کیونکہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ جیسی مغرب سورج ڈوب گیا کیا شروع ہوئی؟ رات، تو مغرب اور عشاء پڑھیے، اور وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور ایکسٹرا آ رہا ہے اس میں، تو کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کیجئے لمبی رات میں، کہتے ہیں وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا وَهِيَ صَلَاةُ اللَّيْلِ، کہتے ہیں یہ رات میں تہجد کی نماز ہے، تو مغرب اور عشاء رات میں پڑھیے اور تہجد بھی پڑھیے۔ کئی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر تہجد کا حکم دیا ہے، جس سے اس کی شان اور فضیلت اور اہمیت اور اس کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا خصوصی اہتمام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان لا یدع قیام اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قیام اللیل چھوڑتے نہیں تھے، تہجد کی نماز چھوڑتے نہیں تھے۔ تہجد کی نماز یہ ہم میں سے بہت ساروں کے بارے میں فجر کے بارے میں الٹا آئے گا، کبھی پڑھتے نہیں تھے۔ ہمارے بچے ہماری تاریخ بیان کریں گے، کیا بیان کریں گے؟ 5 ٹائم کی نماز برابر پڑھتے، لیکن فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے، ہم نے پڑھتا دیکھا نہیں، نہ ہم کو اٹھاتے تھے، نہ ہم کو اٹھایا، خود ہی نہیں اٹھیں گے تو ہم کو کیا اٹھائیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تہجد ہماری زندگی میں ہے، اب بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، جتنا ٹائم آپ کو واٹس ایپ چیک کرنے میں جاتا ہے اس سے کم میں تہجد ہو جاتی ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو۔ کم سے کم رکعت تہجد کی کتنی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ 7، 2 2 3 ختم۔ 2 رکعت آپ کتنی وقت میں پڑھیں گے؟ مشکل سے 4 منٹ 5 منٹ۔ ویسے بھی ہمارا کام کس پہ چلتا ہے؟ والعصر قل هو اللہ احد۔ اگر مان لیجیے وہ بھی برا نہیں ہے، وہ بھی تو صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں، اللہ ہی کے قرآن میں ہے وہ بھی، اس کے اگر اتنا کریں تو کم سے کم آپ 3 منٹ میں تو پڑھ لیں گے۔ 3 اور 3 6، اور وتر 3 ہوئی، اس کے لیے بھی 3 پکڑیے، نہیں ناراض 4 پکڑیے، 3 منٹ اس کے، 3 منٹ اس کے، اور 4 منٹ اس کے، کتنا ہوا؟ 10 منٹ ہوئے نا۔ 10 منٹ اللہ کے لیے رات میں نہیں دے سکتا تو واٹس ایپ کتنا ایمانداری سے واٹس ایپ کتنا چیک کرتا؟ 10 منٹ ہے، بولے مذاق کر رہے کیا؟ اتنے گروپ میں ہوں، 10 منٹ میں کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ مولوی صاحب اگر خطبے میں کہیں، دیکھیے ہنسیں گے لوگ، مذاق اڑائیں گے۔ اگر امام خطبے میں کہے جمعہ کے، ایک مسلمان کو چاہیے وہ دن میں صرف 10 منٹ واٹس ایپ پہ خرچ کرے، کون اس کو مانے گا؟ مانے گا
نہیں بھائی، ہمارا کتنا وقت فیس بک پہ چلا جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے، وہ بھی قیمتی وقت. کون سا؟ صبح سویرے کا وقت، جس میں آدمی ایک دم فریش ہوتا ہے، جس میں عقل اور بہت اچھے سے کام کر رہی ہوتی ہے، حفظ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کچھ سیکھ سکتا ہے، اور ایک دم اس کے اندر انشراح قلب ہوتا ہے، دعا کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے. یہ وقت کس کی نظر ہوتا ہے؟ گھٹیا میسیجز چیک کرنے میں ہوتا ہے. دیکھو میں نے کل کیا کھایا، دیکھو میں پکنک میں کہاں گیا تھا. ہاں، بیہودہ پولیٹیشنز اور اس کی باتیں چیک کرنے میں جاتا ہمارا وقت، گھنٹہ بھر چلا جاتا ہے. آپ اس لیے آج موبائل میں ایسے اپلیکیشن آئے ہیں جو ٹریک کرتے ہیں. آپ کو نہیں عقل ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو کتنا وقت آپ دے رہے اس کے لیے، کرتے نا. نئے نئے فنکشن اس میں آئے کہ آپ کا وقت کتنا جا رہا ہے موبائل کے اوپر، اور کون سی ایپلیکیشن آپ کا زیادہ وقت کھا رہی ہے، موبائل آپ کو بتاتا ہے تاکہ آپ جاگو. 10 منٹ میں آپ قیام اللیل کر سکتے اگر واقعی آپ اتنے بزی ہیں. واللہ آدمی استنجا کے لیے جاتا ہے کتنا وقت لگاتا ہے، پاخانے کے لیے جاتا ہے کتنا وقت لگتا ہے اس کو، 10 منٹ اندازاً اس کو لگتے ہوں گے. بعض لوگ تو زیادہ بھی وقت لے لیتے ہیں. اتنا وقت تو تہجد کے لیے نہیں دے سکتا. کیوں نہیں؟ جب دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. تیری طلب اگر ہے، کتنی جب فضیلت اس کی ہے، اللہ کا قرب مل سکتا ہے، کیوں نہیں؟ فٹ سے اٹھا، وضو کیا، 2 2 4 3 پڑھ لیا، بھائی میرے سے زیادہ نہیں ہوتا، 11 نہیں ہوتا میرے سے، اوکے. لمبی لمبی صورتیں میں نہیں پڑھ سکتا بھائی، اچھی بات ہے. خذوا من العمل ما تطيقون، اعمال میں سے اتنا اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے. جتنا تھوڑا تو پڑھ، 10 منٹ تو لگا، لیکن یہ 10 منٹ تیری زندگی کے لیے کتنی بڑی نعمت بن سکتے ہیں. کہ یہ تہجد پڑھتا تھا، قیامت کے دن فرشتے راستہ دے جان تہجد پڑھتا تھا، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے بھائی، زندگی میں تہجد پڑھتا تھا. یہ چھوٹی پڑھتا تھا لیکن بڑھ پڑھتا تھا، آگے جا عزت اس کی کتنی ہوگی. یہ فرض تو پڑھتا تھا ہی، ساتھ میں کیا کرتا تھا؟ تہجد کا اہتمام کرتا تھا خصوصی. کتنی بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فرماتی ہیں کان لا یدع قیام اللیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کبھی چھوڑتے نہیں تھے. وکان اذا مرض او کسل صلی قاعدا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بیمار ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار بھی ہوتے ہیں، کبھی بہت تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت میں آپ کیا کرتے؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کیونکہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے لیے بہت سیریسلی بیٹھنا قادر نہیں ہے تو ہی، کھڑا ہونا قادر نہیں تو بیٹھ کے پڑھے، ضروری نہیں. ایک آدمی قدرت رکھتا ہے، تھکا ہوا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. نفل نمازیں بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ثواب آدھا ہوتا ہے اس کا. جب ہم تہجد کے آداب اور احکام دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی تفصیل دیکھیں گے. تو کہتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے یا بہت تھکے ہوئے ہوتے تو بھی آپ پڑھتے ہیں، لیکن کیسا پڑھتے؟ بیٹھ کے. اتنی سہولت اس میں ہے. اب آپ بول سکتے بہت تھکا ہوا ہوں میں. اگر تھکا ہوا بہت ہے اور مہمان آ جائیں تو سسرال والے جن کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، ہاں پسند نہیں کرتے لیکن اظہار محبت پورا کرنا پڑے گا آپ کو، ہے نا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتے، لوگوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ بھی آ جائیں اس کے ساتھ وقت دیتا ہے. ایسا بھی وقت دیتا ہے جو واقعی اس کا آرام کا وقت ہے. نہیں دیتا؟ دیتا ہے. ایک سیاستداں سیاست کی وجہ سے لوگوں کو وقت دے سکتا ہے، ایک مسلمان آخرت کی وجہ سے اللہ کو وقت کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ وہ وقت جو اللہ نے اس کو دیا ہے. کہاں سے لائے وقت آپ؟ دادا جان دیا آپ کو، ابا جان دیا آپ کو وقت. یہ زندگی کون دیا؟ اللہ دیا. اس میں سے تھوڑا اللہ کو دے تو نہیں چلتا. یہ کامیابی انسان کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے. امام ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے.
انس رضی اللہ، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تہجد کا مقام کیا تھا اور نماز کا، اور ہماری زندگی میں کیا ہے ہم وہ بھی دیکھیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام من اللیل وامرأۃ تصلی بصلاتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام کیا تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی زوجہ محترمہ ام المؤمنین وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگی ہے۔ فلما احس التفت الیہا، جب آپ کو احساس ہوا کہ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ بھی ہیں نماز میں، وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ نماز کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وقال لها اضطجعی ان شئتی، اگر چاہو تو آرام کر لو کیونکہ آپ کی نماز کیسی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ دیکھا نماز پڑھے، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں، نبی کے ساتھ نماز ہے، کہا نماز اتنی لمبی کہ میرے دل میں برے برے خیال آنے لگے ہیں۔ کیا خیال آنے لگے؟ نماز توڑ دو، نماز توڑنے کا خیال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کیسی ہے، میرے بس کی بات نہیں ہو۔ سورہ بقرہ شروع کیے تو میں سوچا 100 آیتوں پہ تو قیام کریں گے، کہا کہ سورہ 100 آیتیں نکل گئی، کہا پوری سورہ بقرہ پہ تو کریں گے، نہیں سورہ نساء شروع کر دی ہے۔ سورہ نساء کتنی بڑی ہے، سورہ بقرہ ہی کتنی بڑی ہے بھائی۔ سورہ نساء پڑھی، پھر آل عمران، اسی ترتیب سے حدیث میں آیا ہے، آل عمران پہلے آتی لیکن سورہ نساء پہلے پڑھے آپ نے، پھر آل عمران شروع کر دی۔ کیا حال ہوا ہوگا ان کا سوچیے، اب جا بھی نہیں سکتے اتنی لمبی نماز، اور پڑھتے کیسا تھے؟ ہر آیت پہ رکتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تراویح میں ایسا کرے امام صاحب تو پوری مسجد کھانسے گی، بغیر زکام کے کھانسے گی۔ سوچیے آپ اتنی لمبی نماز، اور پھر دعا کا مقام جہاں آ رہا ہے وہاں دعا بھی کر رہے اللہ سے، ایسی نماز۔ تو آپ نے دیکھا جب بیوی میرے ساتھ تابع ہو کے پڑھ رہی ہے تو آپ نے کہا اگر تم چاہو آرام کرو، ضروری نہیں ہے تمہارے لیے پڑھنا میرے ساتھ، کمپلسری تھوڑی نہ ہے، آرام کرنا ہو آرام کر سکتی ہو۔ قالت انی اجد نشاطا، بیوی بھی بیوی ہے، وہ نبی کی بیوی ہے، کہا نہیں میرے اندر، میں فریش ہوں، میرے اندر نشاط ہے، میں پڑھ سکتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھنے دیجیے مجھ کو۔ قال انکی لست مثلی، کہا تو میری طرح نہیں ہوں، میں جو مجاہدہ کر سکتا ہوں تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو میری طرح نہیں ہوں۔ انکی لستی مثلی انما جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرا حال یہ ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز میں رکھ دی گئی ہے، میرا آرام ہی اس میں، تم کو الگ سے آرام کرنا پڑتا ہے، مجھ کو اس میں آرام ملتا ہے، مجھ کو اس میں سکون ملتا ہے، میری راحت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں۔ تمہارا حال ایسا نہیں ہے، میں یہ پڑھوں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں لمبی قرات کر کے دن بھر بھی ویسے ہی رہ سکتا آرام سے۔ سوچیے یعنی نماز نبی اکرم، اب دیکھیے آپ قرۃ عینی کو جوڑیے وہاں سے، وہاں تہجد کا ذکر آیا تھا نا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا نعمتیں ہم نے اس کے لیے چھپا رکھی ہیں، وہ جزا ہے آخرت کی، آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں ہیں۔ لیکن یہاں حال یہ ہے، ٹھیک ہے وہ تو ملے گا، ہم کو اس میں بھی مزہ آ رہا، یعنی آپ دیکھیے کسی سے کہا جائے کہ یہ کام کرو تم کو انعام دیں گے، اور وہ کام ہی کو انجوائے کرنے لگے، کام میں بہت مزہ آ رہا ہے، انعام بونس ہو گیا اس کے لیے، ہے کہ نہیں؟ کام ہی ایسا دے دیا اللہ نے کہ اس میں ہی ایک دم آدمی کو مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے اس کو، اس میں اس کو سکون مل رہا ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہی عمل بن گیا جس کے لیے اللہ کا قرب لذت ہو، اس قرب کے حصول کی مشقت بھی اس کے لیے لذت بن جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، جس انسان کے لیے سب سے بڑی لذت اللہ کا قرب ہو، اس قرب کو پانے کے لیے جو مشقت ہوتی ہے، اس مشقت میں بھی اس کو لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جم میں جا کے دیکھیے آپ،
سمجھ میں آئے گی یہ بات. جس کو ہیلتھ چاہیے ڈسپلے والی دکھنے والی ہیلتھ، اس کے لیے کہ چہرہ دیکھیے اس کا وزن اٹھا رہا تھا، لیکن مزہ آتا ہے اس کو، اس میں آئینہ دیکھتا ہے کرتا جاتا ہے، اس کو دیکھ کے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس تکلیف میں ایک قسم کی کیا ہے، لذت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ کچھ اچیو کر رہا ہے. تو اچیومنٹ جب سامنے ہوتی ہے، ہیلتھ اور اچھا فگر، یہاں سے یہ کیا بولتے ہیں 6 پیک 8 پیک کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جب آتا ہے آدمی کو وہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ میں اور زیادہ کرتا ہوں. تو مجاہدے کی لذت کیوں آ گئی؟ اس کے انجام کی طلب کی وجہ سے. معمولی بات ہے. اب یہ چاہت کا معاملہ ہے، اس کو یہ نہیں سمجھے گا، اس کو یہ سمجھے گا نہیں، اس کو یہ مجاہدہ دکھے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ یہ لذت ہے. کیوں؟ اس کی لذت آپ ہی جانتے ہیں، وہی جانتا ہے جس کو وہ لمحات چاہیے. پیس آف مائنڈ، آج بہت بول رہے لوگ اس کو، پیس آف مائنڈ، من کی شانتی. یوگا اسلام میں نہیں ہے، بچو. نماز یوگا نہیں ہے، یہ نماز کی بے عزتی بولنا. نماز یوگا نہیں ہے. بعض لوگ بولتے ہیں نا سب سے اچھا یوگا نماز ہے. مت بولو بھائی ایسا. نماز ہے، وہ اللہ کی بندگی، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. اس میں دل کا سکون لیکن ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی دل کا سکون کس میں ہے؟ نماز. تو آج اگر آپ کو پیس آف مائنڈ چاہیے ہے، دل کا سکون چاہیے، تو یہ کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک ذریعہ کیا ہے اس کا؟ اس لیے کہ انسان کو سکون کب ملتا ہے؟ جب اس کو یقین ہو جائے میرے اوپر کوئی ہے جو میری حفاظت کرے گا، میری مدد کرے گا. صاحب بہت ٹینشن آیا، تھوڑا سا ایک مسئلہ ادھر ہو گیا ہے، کل آ جاؤ چوکی پہ، میں ہوں نا، میں ہوں، تمہارا کوئی پرابلم نہیں ہے، سب سال ہو جائے گا. میں بڑے صاحب سے بات کرتا ہوں، تمہاری بات کراتا ہوں. بھائی نہیں ہوگا کچھ بھی، بول رہا ہوں نا میں. ہاں نیند آئی نا. اب کیوں آئی؟ اس کو یقین ہو گیا کہ جو بڑا ہے وہ میرا مسئلہ حل کرے گا. لیکن اگر مسئلہ ہو اور حل کرنے والا نہ ہو، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، سکون دل کا نکل جاتا، بے چین ہوتا. کھانا کھا رہا، بھی بولی کھاؤ نا، اتنی محنت سے اتنا اچھا کھانا بنائی میں نے تمہارے لیے، بڑے ارمان سے بنائی، لذت ہی نہیں، کیا کھا رہا معلوم ہی نہیں. اس کو پڑھ رہا ہے کاغذ اور کھاتا جا رہا، اس کو کوئی لذت نہ محسوس ہو رہا ہے نہ تعریف ہے اس کو. کیوں؟ ٹینشن. لہٰذا ایک انسان جب پریشان ہوتا ہے لذتیں اپنی لذت کھو دیتی ہیں. لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں، اور اس کے فضائل انشاءاللہ مزید جو آگے کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا فضائل اس کے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا آداب ہیں، کیسے پڑھنا چاہیے اس کو. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سلف کی زندگی میں تہجد کا کیسا اہتمام چاہے. تو ایک بہت ہی عمدہ، بہت اچھا عنوان ہے. اللہ تعالی ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی راتوں کے کچھ تو لمحات اللہ رب العالمین کے آگے قیام اور رکوع اور سجود اور دعا میں صرف کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.